عروس فکر کو ہم قید سے آزاد کرتے ہیں، نیا مضمون نیا رنگ سخن ایجاد کرتے ہیں۔ ٹو آرڈر بکس ایٹ الہوا پلیز کانٹیکٹ +92 335 3955 459۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ جسمانی تشدد اور تعذیب۔ پہلے 3 سال تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بدترین ذہنی اور اعصابی تشدد کا نشانہ بنے رہے۔ آغاز وحی کے بعد چوتھے سال سرداران قریش دارالندوہ میں باقاعدہ مشاورت کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اب تک ہم نے جو تدبیریں کی ہیں وہ سب ناکام ہو چکی ہیں، اور یہ دعوت جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی ہے۔ گویا نظام کہنہ کے پاسبانوں یہ معرض انقلاب میں ہے، اور اب تو یہ آگ ہمارے بارود خانوں تک پہنچ گئی ہے، اور ہمارے غلاموں کے طبقے کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے حلقہ بگوش ہو گئے ہیں۔ ان کو یہ فکر دامنگیر ہو گئی کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ غلاموں کا طبقہ اس معاشرے کے لیے بڑی افرادی قوت، ہیومن پوٹینشل کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس نظام میں غلام اپنی قسمت پر کانے تھے، اور اس کے ساتھ خود کو ہم آہنگ ریکنسائل کر چکے تھے کہ ٹھیک ہے، ہمارے نصیب میں یہی کچھ ہے۔ لیکن اگر کہیں ان کے اندر ان کی عزت نفس بیدار کر دی گئی اور انہیں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ ہم بھی انسان ہیں اور ہمارے بھی کچھ حقوق ہیں، تو کیا ہوگا؟ ہمارا نظام تلپٹ ہو کر رہ جائے گا۔ یہ طاقت اگر کہیں ہمارے خلاف کھڑی ہو گئی تو اس کا سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ان کی اس تشویش میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان کے نوجوانوں میں نفوذ کر رہی ہے، جو ایک بڑے خطرہ کی علامت ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ خاندان بنو امیہ کا ایک صالح نوجوان۔ موصب بن عمیر، سعد بن ابی وقاص، حذیفہ بن عتبہ اور عبداللہ بن مسعود کون ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ اونچے گھرانوں کے نوجوان ہیں۔ یہ اور متعدد دوسرے نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ گئے، لہٰذا کفار مکہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اب تک ہماری جو حکمت عملی تھی وہ کامیاب اور مؤثر ثابت نہیں ہوئی، لہٰذا فیصلہ ہوا کہ اب ان پر جسمانی تشدد کرو تاکہ ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ ہم میں سے جس کو بھی جس کسی پر کوئی اختیار اور کوئی اقتدار حاصل ہے، وہ اسے ان پر استعمال کرے اور ان کو جور و تعدی اور ظلم و ستم کا نشانہ بنائے تاکہ وہ اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ آئیں۔ چنانچہ آغاز وحی کے چوتھے سال اہل ایمان کے لیے جسمانی تشدد کا دور شروع ہوا۔ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ ابتدائی 3 سال تک تو ذہنی تشدد، ٹارچر کا ہدف خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس رہی، لیکن اب قریباً تمام اہل ایمان شدید قسم کی تعذیب، تعدی اور بہیمانہ ظلم و ستم کا ہدف بنے۔ مثلا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ غلام نہیں ہیں، کوئی آقا تو ان کو نہیں مار سکتا، لیکن وہاں کے معاشرے کے اصول و رواج کے مطابق آن جناب کا چچا موجود ہے جو بمنزلہ باپ ہے اور اسے اپنے بھتیجے پر اختیار حاصل ہے۔ اس نے حضرت عثمان کو مارا بھی اور بلاخر ایک چٹائی میں لپیٹ کر ناک میں دھونی دے دی۔ اب دم گھٹ رہا ہے اور مرنے کے قریب ہیں۔ آخر کوئی وجہ تھی کہ جب نبوت کے 5ویں سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو ہجرت حبشہ کی اجازت دی تو حضرت عثمان اور آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ کی لخت جگر ہیں، یہ دونوں ان میں شامل تھے۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بھی ان مہاجرین میں شامل تھے، جو بنو ہاشم کے سردار کے بیٹے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ یہ لوگ غلام تو نہیں ہیں، لیکن وہاں بزرگوں کو کردوں پر ایک اختیار حاصل تھا، لہٰذا یہ نوجوان اہل ایمان کے گھر والے مشرکین کے تشدد اور مظالم کا نشانہ بن رہے تھے۔ لیکن غلاموں کے ساتھ اس سے آگے بڑھ کر بھی جو ستم کا معاملہ ہوا ہے، ظاہر بات ہے کہ ظلم و تشدد کی چکی میں سب سے زیادہ پسنے والے یہی لوگ تھے۔ ان کے تو کوئی حقوق ہی نہیں، کیونکہ وہ اپنے آقاؤں کے مملوک تھے۔ ان کے آقا اگر انہیں ذبح کر دیں تو بھی ان سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے کسی کی بکری ہو تو وہ جب چاہے اسے ذبح کر دے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ غلاموں کے ساتھ وہاں جو کچھ ہوا اس کو سن کر سخت سے سخت دل شخص کو بھی جھرجھری آ جاتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امیہ بن خلف نے جو کچھ کیا وہ آپ کے علم میں ہے، لیکن کوئی نہیں تھا جو اس سے پوچھ سکے کہ تم کیا کر رہے ہو۔
ایک گوشت پوش کے زندہ انسان کے ساتھ وہ بہیمانہ سلوک کیا جا رہا تھا جو اگر کسی مردہ جانور کے ساتھ بھی کیا جائے تو طبیعت میں ناگواری کا احساس پیدا ہو جائے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ مکہ میں ان کے علاوہ ایک اور طبقہ تھا جو حلیفوں کا طبقہ کہلاتا تھا، جو نہ کرشی تھے نہ غلام تھے، بلکہ بین بین کی ایک حیثیت کے حامل تھے۔ دراصل مکہ صرف ایک قبیلے کا شہر تھا، اس میں صرف قریش آباد تھے اور کوئی دوسرا قبیلہ آباد نہیں تھا۔ اس تفاوت کو پیش نظر رکھیے کہ تمدنی اعتبار سے مدینہ منورہ زیادہ ارتقائی مرحلے پر تھا۔ اس میں 5 قبائل آباد تھے، عربوں کے 2 قبائل اوس و خزرج اور یہودیوں کے 3 قبائل بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، جبکہ مکہ تمدنی اعتبار سے ابھی بالکل ابتدائی مرحلے میں تھا اور صرف ایک قبیلے کا شہر تھا۔ اب اس میں یا تو قریش آباد تھے یا ان کے غلام جو ان کے نزدیک بھیڑ بکریوں کی حیثیت رکھتے تھے۔ ایک تیسری کیٹیگری تھی کہ کوئی شخص باہر آ کر اگر خود کو قریش کی کسی بڑی شخصیت کی حمایت میں دے دے، اس کا حلیف بن جائے، تو گویا وہ اس بڑے شخص کے زیر حفاظت مکہ میں رہ سکتا ہے۔ اس طرح اس کرشی کو اس پر پورا اختیار حاصل ہو جائے گا۔ اس کی حیثیت اگرچہ غلام کی نہیں ہے، لیکن وہ پوری طرح آزاد بھی نہیں، وہ گویا آزادوں اور غلاموں کے درمیان درمیان ایک تیسری مخلوق ہو گئی۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہی تھا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یمن کے رہنے والے ایک باعزت انسان تھے۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت ہوئی تھی۔ اس کے پیش نظر وہ مکہ میں آئے اور ایک شریف النفس کرشی کے حلیف بن کر اور اس کی پناہ میں آ کر مکہ میں سکونت پذیر ہو گئے۔ اسی شخص کی ایک کنیز حضرت سمیہ سے آقا کی اجازت سے ان کا نکاح ہو گیا اور اس طرح یہ خاندان بن گیا۔ وہ کرشی لا ولد مر گیا اور جو شخص اس کا وارث اور جانشین بنا وہ ابو جہل تھا۔ چنانچہ اب وہی حیثیت آل یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر ابو جہل کو حاصل ہو گئی۔ حضرت یاسر غلام تو نہیں ہے، لیکن ابو جہل کے حلیف اور اس کی پناہ میں ہے، اس لیے کوئی اور ابو جہل سے نہیں پوچھ سکتا کہ تم اس خاندان کے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں مسلسل اور بدترین تشدد کا نشانہ بننے والے یہ 2 میاں بیوی اور ان کے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ ان پر ابو جہل نے شدید ترین مظالم کیے۔ حضرت سمیہ کو شوہر اور بیٹے کی نگاہوں کے سامنے انتہائی بہیمانہ طور پر شہید کیا۔ یہ ایک مومنہ کا پہلا خون تھا جس سے مکہ کی سرزمین لالہ زار ہوئی۔ پھر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پاؤں 4 سرکش اونٹوں کے ساتھ باندھ کر انہیں 4 سمتوں میں ہانک دیا گیا، جس سے ان کے جسم کے پرخچے اڑ گئے۔ کفو ایدیکم کا حکم۔ مکہ کے 12 برس تک اہل ایمان کو یہ حکم تھا کہ کسی تشدد، ظلم اور زیادتی کے جواب میں ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ سورہ نساء کی مندرجہ ذیل آیت تو مدینہ میں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اور وہ بھی مدنی دور کے 5ویں یا 6 سال، جس کے الفاظ ہیں الم تری الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ بندھے رکھو؟ یہ حکم مکی دور کی کسی صورت میں نہیں ملے گا۔ یہ ایک بہت اہم مثال ہے اس بات کی کہ عمل کے اعتبار سے بسا اوقات سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پر مقدم ہوتی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ مدنی صورت کی ایک آیت میں ذکر ہو رہا ہے اس اسلوب سے کہ قیل لہم کفوا ایدیکم، ان سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو، تو کہنے والا کون تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ اس نوع کی کوئی آیت قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ حکم تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تاہم اس میں دونوں امکانات ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ حضور کا اپنا ذاتی اجتہادی فیصلہ ہو، اس کی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفی نہیں ہوئی تو توثیق ہو گئی، جیسے کہ حدیث کی اقسام میں ایک تقریری حدیث ہے۔ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کام ہوا اور آپ نے اسے روکا نہیں، تو اسے بھی سنت ہونے کی سند حاصل ہو گئی۔ اس لیے کہ اگر یہ کام غلط ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرما دیتے، تو یہ گویا اللہ کی طرف سے تقریر ہو گئی۔ دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ وہی خفی یا وہی غیر مطلوع کے ذریعے سے حضور کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو اور اسے آپ نے صحابہ کرام تک پہنچا دیا ہو، اور بعد میں سورہ نساء میں اس وحی خفی کا اس وحی جلی اور وحی مطلوب میں ذکر آ گیا کہ ان سے کہا گیا تھا کفو ایدیکم، کہ اپنے ہاتھ بندھے رکھو، روکے رکھو، نو ریٹیلیشن، کوئی جوابی کاروائی نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ آگے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ اس وقت حکم یہ تھا کہ نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرتے رہو، یعنی تربیت ہی کا مرحلہ تھا۔ بادشاہ درویشی در سازو دمادم زن، چوں پختہ شوی خود را بر سلطنت جمزن۔ ابھی بر سلطنت جمزن کا حکم نہیں آیا تھا۔
بلکہ تربیت اور تیاری کا مرحلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ لو لگاؤ، اللہ کی محبت دلوں میں مزید جماؤ، اپنے عزم و ارادہ کو اور زیادہ تقویت دو، اللہ کی راہ میں مصائب و تکالیف جھیلنے کا خود کو زیادہ سے زیادہ عادی اور خوگر بناؤ۔ بقول اقبال، نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی۔ صحابہ کرام کے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا ہو رہا تھا کہ ہمیں باطل کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا چاہیے، اس سے پنجہ آزمائی کرنی چاہیے۔ چنانچہ سورہ نساء کی اس آیت کی تفسیر میں امام رازی نے امام تبری سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں متعدد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثلاً عبد الرحمن بن عوف، سعد بن نبی وقاص اور بعض دوسرے صحابہ کرام کا نام مذکور ہے کہ یہ وہ حضرات تھے جو بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کرتے تھے کہ اب ہمیں قتال کی اجازت ملنی چاہیے، ہم کب تک برداشت کریں گے؟ تصور کیجئے کہ جب مکہ میں حضرت سمیہ پر ظلم کیا جا رہا تھا جو صنف نازک میں سے تھیں، پھر بوڑھی بھی، تو کم از کم 40 مسلمان موجود تھے، کیا ان کا خون کھولتا نہیں ہوگا؟ کیا وہ جوش میں نہ آتے ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض نہ کرتے ہوں گے کہ یا رسول اللہ، آپ کی نام لیوا ایک بوڑھی خاتون کو اس طرح ستایا جا رہا ہے اور بے عزت کیا جا رہا ہے، تو کیا ہم بے غیرت ہیں؟ کیا ہم میں مردانگی کا جوہر نہیں ہے؟ ہم اس بربریت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن اس وقت حکم یہی تھا کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، ابھی اپنے اس جوش و جذبہ کو تھام کر رکھو، جلد ہی وقت آئے گا تب اپنا یہ جوش نکال لینا، کیونکہ انقلابی عمل کے اعتبار سے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ جوش کو تھامو اور روکو، صبر کرو اور جھیلو، مدافعت میں ہاتھ مت اٹھاؤ۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت یاسر کے خاندان کے پاس سے گزرے تو انہیں صبر کی تلقین کی، فرمایا اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، اس لیے کہ تمہارے وعدہ کی جگہ جنت ہے۔ یہ ابتدائی دور قریباً 12.5 برس جاری رہا۔ در حقیقت یہ دور انقلاب محمدی کا ناگزیر بنیادی لازمہ ہے۔ اسی میں انقلابی نظریہ و فکر کی دعوت و تبلیغ بھی ہو رہی ہے، دعوت قبول کرنے والوں کی تنظیم بھی ہو رہی ہے، اور اسی میں اہل ایمان کے تزکیہ اور تربیت کے مراحل بھی طے پا رہے ہیں۔ اس کے بھی دو پہلو ہیں، یعنی ایک طرف ان کے روحانی تزکیہ اور ترفع کا پروگرام بھی چل رہا ہے، اور دوسری طرف ان کو مارے کھانے اور مصائب جھیلنے کا خوگر بنایا جا رہا ہے، اور پھر یہ کہ ان کو ڈسپلن کی پابندی کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ غور کیجئے کہ اس سے بڑی ڈسپلن کی پابندی اور کیا ہو سکتی ہے کہ چاہے تمہارے ہاتھ یا تمہارے کسی رفیق کے ساتھ خود داعی اول رسول اللہ کے ساتھ تشدد کا کتنا ہی ہولناک اور ناقابل برداشت معاملہ کیا جائے، ظلم و ستم کے کتنے ہی پہاڑ توڑے جائیں، تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ اسی طرح گویا ان کی سماع و طاعت کی تربیت بھی ہو رہی ہے، جس سے ان کی قوت برداشت اور قوت ارادی کو چٹان کی مانند مضبوطی حاصل ہو رہی ہے۔ گویا تطہیر افکار اور تعمیر سیرت و کردار کے دونوں کام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ بلا شبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم معاذ اللہ بزدل نہیں تھے کہ خاموشی سے مارے کھاتے رہے اور ظلم و ستم اور عقوبت و تعذیب جھیلتے رہے، بلکہ یہ اس لیے تھا کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ ہاتھ نہ اٹھائیں، اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچا دو، اس لیے کہ دین تو نام ہی آن حضور کا ہے، اگر وہاں تک رسائی نہ ہوئی تو اس کے باہر تو ابو لہبی یعنی کفر، زندقہ اور ضلالت ہی ضلالت ہے۔ یہ قرآن جس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہمیں محمد مصطفیٰ ہی سے ملا ہے، یہ مجھ پر یا کسی اور پر تو نازل نہیں ہوا، حتیٰ کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر بھی نازل نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بھی نازل ہوا، اور نامعلوم اللہ تعالیٰ نے آپ پر مزید کیا کیا نازل فرمایا۔ حضور کا ارشاد ہے، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، یقیناً مجھے قرآن بھی ملا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی مثل اور بھی ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت دی ہے، بصیرت دی ہے، اللہ نے آپ کو بے پناہ صلاحیت عطا فرمائی ہے، پھر وہی خفی ہے۔ بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ بذریعہ الہام حضور کو پہنچا رہا ہے، کبھی خواب کے ذریعے سے رہنمائی دی جا رہی ہے، کبھی کشف ہو رہا ہے۔ یہ سب چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی تعلیم کا ایک حصہ ہیں جو اس نے اپنے نبی کریم کی فرمائیں۔ تشدد کے جواب میں ہاتھ نہ اٹھانے اور صبر کرنے کی بہت سی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ لوگ سماع و طاعت کے خوگر ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک حکم اور بھی ہے کہ پیچھے نہیں ہٹنا، اپنے موقف پر ڈٹے رہنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ اس تشدد سے گھبرا کر اپنے انقلابی نظریہ کو خیر بات کہہ دو اور اس سے کنارہ کش ہو جاؤ، نہیں، ڈٹے رہنا ہے اور کھڑے رہنا ہے، جان جاتی ہے تو جائے۔ یہ ہے اس تصادم کا پہلا مرحلہ، صبر محض۔
passive resistance. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.